کراچی اسکول کا یہ دردناک واقعہ جہاں کے واش روم میں ایک 12 سال کی بچی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچی اسی اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ ویڈیو تیزی سے وائرل کیوں ہوئی؟ سبھی والدین سے گزارش ہے جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، چاہے اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی یا کالج، اور سبھی بچے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور آگاہی ہے۔ یہ واقعہ اس اسکول میں موجود ایک ٹیچر کی زبانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح میں سب سے پہلے اسکول پہنچ گئی تھی اور اسٹاف روم میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک دو لڑکیاں ہی اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ میرے شوہر مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے دفتر جاتے تھے۔ ان کا دفتر کافی دور تھا، اس لیے وہ جلدی نکلتے تو مجھے بھی اسکول چھوڑ دیتے تھے۔ میں اسٹاف روم کی طرف جانے لگی تاکہ برقع اتار سکوں، مگر اچانک ہی میرے پیٹ میں درد اٹھنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ضرورت کا سامان ہی نہیں لیا۔ دراصل میری ماہواری کے دن شروع ہونے والے تھے اور میں یہ بات بھول گئی تھی۔ تو میں نے شکر کیا کہ میرے بیگ میں ضرورت کا سامان موجود تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ نکالا۔ ابھی اسکول میں کوئی بھی نہیں آیا تھا اور ٹیچرز واش روم کافی دور تھا، اس لیے میں بچوں والے واش روم میں پہنچ گئی تاکہ یہ مسئلہ حل کر سکوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے کپڑوں پر داغ نہ لگ جائے، کیونکہ ایسے میں بڑی پریشانی اور شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ واش روم میں جا کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا، میری تو چیخیں نکل گئیں۔ میری چیخیں پورے اسکول میں گونجنے لگیں۔ مجھے اب الٹیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اتنے میں ٹیچرز اور پرنسپل بھی آ گئیں، کیونکہ اسکول لگنے کا وقت ہو گیا تھا، اور میری ایسی حالت دیکھ کر پرنسپل صاحبہ پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں انہیں بتایا کہ میں واش روم میں کیا منظر دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ ایک دم ہکا بکا ہو گئے۔ دوسری ٹیچرز بھی حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگیں، کیونکہ یہ گرلز اسکول تھا اور اس کے واش روم میں اس طرح کا معاملہ ہونا نہایت ہی سنگین بات تھی۔ پرنسپل فوراً ہی خود واش روم کی طرف بڑھیں اور تھوڑی دیر بعد ہی ناک پر کپڑا رکھ کر واپس آ گئیں۔ اسکول میں اعلان کرنے والی ماسیاں آ چکی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ نے فوراً انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اندر واش روم میں موجود بچی کو اٹھا کر اسٹاف روم کی طرف لے کر آؤ۔ وہ دونوں بڑی ہی مشکل سے اس بے ہوش بچی کو لے کر اسٹاف روم میں پہنچ گئیں، جو واش روم میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کا سارا یونیفارم خون سے لت پت تھا۔ پرنسپل صاحبہ کے پیچھے ہی کچھ سینئر اور میں بھی اسٹاف روم میں پہنچ گئی۔ باقی ٹیچرز کو پرنسپل صاحبہ نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اسکول کے دوسرے طلبہ کو دیکھیں، یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ لڑکیوں کے واش روم کو بھی تالا لگوا دیا گیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ بچی کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس بچی کو اسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن پرنسپل صاحبہ بہت زیادہ خوف میں تھیں، کیونکہ یہ بات کوئی معمولی نہیں تھی۔ پولیس کیس بن سکتا تھا اور اسکول کی بھی بدنامی ہوتی۔ سارا معاملہ پرنسپل صاحبہ پر آ کر رکتا اور پھر انہیں سب کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے، اس لیے وہ اس معاملے کو اندر ہی اندر دبانا چاہ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جاننے والی لیڈی ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا اور اس نے آ کر اس بچی کا چیک اپ کیا، تو وہ کہنے لگی کہ اس بچی کی جان کو خطرہ ہے، اس کو فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ اگر جلدی نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوما میں چلی جائے یا پھر یہ مر بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے تو بری طرح سے ہمیں ڈرا دیا تھا۔ میں نے پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ زیادہ دیر نہ کریں، کسی قریبی اسپتال لے چلتے ہیں، بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں خود 2 بیٹیوں کی ماں تھی، اس لیے اس بچی کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ پھر میں ہی پرنسپل صاحبہ کے ساتھ اس بچی کو لے کر اسپتال بھاگی۔ ڈاکٹروں نے اسے فوراً چیک کیا، پھر وہ اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے۔ اور پرنسپل صاحبہ مجھے غور سے دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ بچی آپ کی ہی کلاس میں پڑھتی ہے نا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ پرنسپل صاحبہ کی بات پر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ واقعی ہی یہ ایک دن کی بات نہیں تھی۔ کافی دنوں سے میں بہت کچھ دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کیا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ جائے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پرنسپل صاحبہ کے پاس اسکول سے فون آ گیا۔
سینئر ٹیچرز بتا رہی تھی کہ اسکول کی بچیوں میں یہ بات پھیل چکی ہے اور لاکھ چھپانے کے باوجود بھی سرگوشیوں میں یہی باتیں کر رہی ہیں۔ اب پرنسپل صاحبہ مزید ڈر گئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اسکول کی ساکھ متاثر ہوگی۔ پرنسپل صاحبہ کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے کیونکہ بچی اسکول یونیفارم میں تھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسکول کی چار دیواری کے اندر ہوا تھا، اس لیے ان کی جان پر بن آئی تھی کہ اب وہ کیا بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ وہ کہنے لگیں کہ کسی طرح اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، اس بچی کے والدین کو بلاؤ اور انہیں برا بھلا کہہ کر اس بچی کو ان کے سپرد کر دو، ہم واپس اسکول چلے جائیں گے، پھر یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچی کے گھر والوں کو بلایا۔ وہ بچی یتیم تھی، بس اس کے سر پر اس کی ماں کا ہی سایہ تھا اور اس کی ماں میرے پڑوس میں ہی گھر کی صفائی کا کام کرتی تھی، اسی لیے اسے بلانا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ مگر جب وہ ہاسپٹل آئی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہمیں بھی برا بھلا کہنے لگی۔ اس کے چیخو پکار پر اس اسپتال کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس بات کا تماشا لگنے لگا تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اسی کی بچی کی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر پرنسپل صاحبہ نے برے طریقے سے اس سے پوچھ گچھ کی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی رہی تھی، تم کیسی ماں ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تمہاری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ پرنسپل صاحبہ کے ان لفظوں سے اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور وہ بڑے حیران ہو کر پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ان کے اس لہجے کی امید نہ تھی اور نہ ہی ان الفاظوں کی توقع تھی۔ پرنسپل بس اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر ڈال کر خود وہ واپس اسکول پہنچ جائے اور پھر اس معاملے سے کنارہ اختیار کر لے، جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میری بچی بہت ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسکول کے سوا اور کہیں نہیں جاتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ بہت ہی پڑھی لکھی اور تیز عورت تھی۔ خود کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے انہوں نے ان سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اس سے پوچھ لینا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم۔ اور پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ واپس اسکول چلو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میری کلاس کی بہت ذہین بچی تھی اور واقعی بہت نیک تھی۔ میں خود اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ وہ بچی بہت ہی پاکیزہ تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ضرور تھا۔ لیکن پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی۔ یہ اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، اس لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے پرنسپل صاحبہ کے ہمراہ واپس اسکول پہنچ گئی۔ ساری ٹیچرز میں تجسس تھا کہ بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جب تک ہم اسکول پہنچے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ میں کلاس میں گئی تو دبی دبی سرگوشیاں مجھے سنائی دینے لگیں۔ ہر لڑکی اس بچی زینب کے کردار پر بات کر رہی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، جبکہ میری طبیعت ابھی نہیں سنبھلی تھی۔ واش روم کا وہ منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، اور ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی ہی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس کو دبایا چھپایا جاتا، اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں اس بارے میں اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ واش روم کی صفائی کروا دی گئی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کروا دیا گیا تھا۔ اس طرح دوپہر ہوئی اور چھٹی ہو گئی۔ سب ہزاروں سوال ذہن میں لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہسپتال تھا۔ مجھے زینب کے پاس جانا تھا۔ وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی۔ نہ جانے اسے ہوش آیا بھی تھا کہ نہیں۔ میں نے رکشہ لیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ راستے میں زینب کا وجود میرے ذہن میں گھومتا رہا اور ساتھ اس کا خون سے بھرا یونیفارم اور واش روم میں پڑا چھوٹا سا وہ وجود مجھے بری طرح سے ہلا رہا تھا۔ میں ہسپتال پہنچی تو زینب کی ماں نے بتایا کہ اس کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس نے ابھی آنکھیں نہیں کھولیں، اس لیے ڈاکٹر اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مس نائلہ، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بیوہ ہوں، گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اسکول کی چار دیواری میں
میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسکول میں ہی ہوا؟ یہ تو کئی مہینوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے، زینب کی ماں کہنے لگی، کیونکہ کچھ ماہ سے میری زینب اسکول جانے کے نام سے کتراتی تھی، ڈرتی تھی۔ جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی کہ اماں میرا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو۔ جبکہ پہلے تو وہ کسی صورت بھی اسکول سے چھٹی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسکول بھیج دیتی تھی، یہ سمجھا کر کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے۔ زینب کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ میل ٹیچرز بھی تھے جو لڑکیوں کے ساتھ کچھ فری ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کرتے تھے۔ خاص طور پر سر سرمد کی تو یہ عادت تھی، وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی کے نزدیک کھڑے ہو جاتے اور پھر بلا فضول کی باتیں شروع کر دیتے، لیکن میں کسی پر بھی اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتی تھی جب تک زینب ہوش میں آ کر خود کچھ نہ بتا دیتی۔ کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ گئی تھیں، میرے لیے پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے زینب کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ کر وہاں سے چلی گئی اور اپنے گھر کو نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر میرا ذہن زینب میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا اتنے دنوں میں تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ ایک یتیم بچی تھی، میں ہمیشہ سے اسے پریشان ہی دیکھتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حال بہت عجیب تھا۔ وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی اور اس کے ٹیسٹ بھی اچھے نہیں ہو رہے تھے اور پڑھائی میں بھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہوئی، اکثر بیٹھے بیٹھے اس کو چکر آ جاتے تھے، وہ بینچ پر سر ٹکا کر رہتی تھی اور میں یہی سمجھتی رہی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ شاید کمزور اور نڈھال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کی پریشانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں اس کی مدد ضرور کرتی اور معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اسپتال لے چلیں۔ وہ مجھے اسپتال لے گئے۔ زینب کو اب ہوش آ چکا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس آ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ زینب مجھ پر بھروسہ کرو بیٹے اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے اور کس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں ڈالا کیونکہ ابھی بھی اس کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ میں تھک ہار کر واپس گھر لوٹ آئی۔ میں چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر کر دوں، لیکن زینب کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے مزید بدنامی ہوگی اور پرنسپل صاحبہ بھی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے اپنی نوکری بھی بچانی تھی اور زینب کو انصاف بھی دلانا چاہتی تھی اور اس لیے اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میرے شوہر میری نیت جان چکے تھے، کہنے لگے کہ جو بھی کرنا ہو سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تم نے اس لڑکی کو اس کے بچے کو دیکھا تھا، اس لیے تم بھی تفتیش کے دائرے میں آؤ گی، اور یہاں پر تو پولیس تفتیش کے نام پر جینا محال کر دیتی ہے۔ جنگل کا قانون ہے کہ بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلایا جائے گا اور تمہاری نوکری پر بھی اس سے فرق پڑے گا اور ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرا شوہر وہی ٹپیکل سوچ رکھتا تھا، خود کو دوسروں کے معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا، جبکہ ایک استانی ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ کو انصاف دلواؤں اور خاص کر اسکول کے اندر ایسا دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ اگلی ہی صبح میں سیدھا پرنسپل صاحبہ کے دفتر میں پہنچ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم زینب والے کیس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ماں تو پولیس کمپلین نہیں کر رہی، لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت اسکول میں ہی ہوئی ہو۔ آپ نے خود آنکھوں سے اس بچی کی حالت دیکھی ہے، اس نے اسکول کے واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دیا ہے، شاید وہ 4 یا 5 مہینے کی حاملہ تھی، اگر ایسے میں وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ تو شکر ہے کہ اسے ہوش آ گیا اور وہ پہلے سے بہتر ہے،
لیکن اگر ایسا کچھ کسی اور بچی کے ساتھ ہوا۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ ایک یتیم بچی کے لیے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں مس نائلہ، میں اس کی ماں کو خاموش کروا چکی ہوں اور زینب کے علاج کے لیے میں نے خود پیسے بھی بھجوا دیے ہیں۔ اب آپ اس قصے کو ختم سمجھیں۔ زینب کی وجہ سے میں اسکول کی ساخت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری حج کی فلائٹ ہے۔ اگر اس معاملے کے لیے میں نے ایکشن لے لیا اور پولیس کچہری کے معاملات میں پڑ گئی تو میرا حج پر جانا بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کلاس میں جانے کا حکم دیا اور اپنا اتنا سا منہ لیے میں کلاس میں پہنچ گئی۔ آج کلاس میں پوری 60 لڑکیاں میری منتظر تھیں اور میں بار بار ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آج زینب اس مقام پر تھی تو کل کو ان میں سے کوئی اور بچی بھی تو ہو سکتی تھی، اور بس یہی خیال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے لڑکیوں سے تنہائی میں بات چیت شروع کی۔ جو لڑکیاں زینب کے قریب بیٹھتی تھیں میں نے ان سے بھی سوال جواب کیے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ زینب کا رویہ کچھ دنوں سے بالکل بدل گیا تھا، لیکن اصل بات کیا تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک بچی جو زینب کے ساتھ آتی اور جاتی تھی، اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ مہینوں پہلے کمپیوٹر کے سر نے زینب کو اسکول میں چھٹی کے وقت روکا تھا۔ دراصل زینب کمپیوٹر میں کافی کمزور تھی۔ اس بیچاری کے گھر پر کمپیوٹر جیسی سہولت موجود نہیں تھی، نہ ہی گھر میں کوئی ایسا پڑھا لکھا تھا جو اسے کمپیوٹر کے بارے میں سمجھا سکے۔ جب ہی بار بار وہ کمپیوٹر کے ٹیسٹ غلط کر رہی تھی اور کمپیوٹر کے سر نے اسے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد اسکول میں رک جاؤ، پھر میں تمہیں کمپیوٹر سمجھا دوں گا۔ اس دن وہ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تھی اور اس دن کے بعد سے زینب کا رویہ بدل گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سر اس سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اس لیے وہ مغرور ہو گئی ہے اور اس کی نظروں میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اس لیے میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر سرمد کے بارے میں میرا شک اس حد تک ٹھیک ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں وہاں بھٹکنے کی بجائے سیدھا سر سرمد کے پاس جا کر ان سے سوال جواب کروں گی۔ پھر چھٹی کے وقت جب ساری ٹیچرز گھر چلی گئی اور میں اور سر سرمد ہم دونوں ہی کلاس روم میں پہنچ گئے تو میں نے انہیں روک لیا۔ وہ نکلنے ہی والے تھے کہ میری آواز سن کر لوٹ آئے۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ زینب کے ساتھ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری یہ بات سن کر سر سرمد بری طرح سے چونکے اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے اگر ایسی بات تھی تو آپ کو فوراً پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی، مجرم کو پکڑوا کر سلاخوں کے پیچھے ڈلوانا چاہیے تھا، اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب سر سرمد کی یہ بات سن کر میں چونک گئی تھی کہ وہ اتنے پرسکون ہو کر یہ جواب دے رہے تھے۔ اگر وہ مجرم ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ میں نے سختی سے ان سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی کہ آپ نے آج سے 5 مہینے پہلے زینب کو چھٹی کے وقت کیوں روکا تھا؟ آخر ایسا کون سا کام تھا جو چھٹی کے بعد ہی ہونا تھا؟ میری یہ بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے کہ مس نائلہ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے زینب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں خاموش رہی تو وہ خود ہی بول پڑے کہ زینب کو کمپیوٹر میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے چھٹی کے بعد روکا تھا تاکہ لیب میں بٹھا کر آرام سے اسے کمپیوٹر سمجھا سکوں۔ لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا، اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ ہسپتال میں تھی۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ 5 مہینے پہلے میرے گھر پر میری بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ وہی دن تھا۔ میں اسٹاف روم میں تھا جب میری بیوی کا فون آیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ زینب کمپیوٹر روم میں میرا انتظار کر رہی ہے، اسے واپس گھر بھیج دو، اور میں خود اسپتال کے لیے نکل گیا۔ بس اس دن یہی بات ہوئی تھی۔ آپ چاہیں تو زینب سے بھی پوچھ سکتی ہیں یا پھر چوکیدار سے بھی اس بات کی گواہی لے سکتی ہیں۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں اور میں کسی بچے کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سر سرمد نے میری طرف افسوس سے دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں سے صرف اسی لیے بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتے ہوئے بالکل ہچکچائیں نہ، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو میل ٹیچر سے پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ وہ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں ان کے جانے کے بعد سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر سر سرمد نے بھی یہ حرکت نہیں کی تو پھر کس نے کی ہے؟ مجھے ابھی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ 5 مہینے پہلے زینب کے ساتھ کمپیوٹر روم میں کیا ہوا تھا؟ میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا
تاکہ سر سرمد کی حقیقت مجھے پتہ چل جائے، لیکن چوکیدار کے چہرے کی رنگت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا کہ بی بی جی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم ہے، اس لیے میں نے سختی سے کہا کہ میں پولیس کو اطلاع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اب سارا سچ جان چکی ہوں۔ مجھے خود زینب نے سارا سچ بتا دیا ہے، لیکن چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا کہ بی بی جی ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال جواب کرتی، پرنسپل صاحبہ وہاں پہنچ گئیں اور غصے سے کہنے لگیں کہ مس نائلہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ یہ بات اب ختم ہو چکی ہے، آپ اپنے گھر جائیں، کل میری حج کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اس لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو بھی واپس بھیج دیا تھا اور ان کے کہنے پر میں بھی واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب شام کو میں زینب سے ملنے گئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کمپیوٹر لیب میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا سر سرمد تمہارے پاس آئے تھے یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح روئی کہ جیسے میں نے اس کا کوئی زخم کو ریت دیا ہو، اور پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس دن اسکول میں سر سرمد نے مجھے روکا تھا، لیکن ان کی جگہ چوکیدار وہاں آ گیا تھا، اور پھر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اسے کمپیوٹر لیب میں بند کر دیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسکول کی چھٹی کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا۔ چوکیدار کو علم ہو گیا تھا کہ وہ امید سے ہے، لیکن اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے اسے بہت ساری دوائیاں کھلانا شروع کر دیں۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہوئی، اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول کے واش روم میں اسکول پہنچتے ہی 5 مہینے کے نامکمل بچے کو جنم دیا تھا۔ ابارشن کی دوائیوں نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر میں صحیح وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی اور زینب کی والدہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ شاید انہیں بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ سچائی جاننے کے بعد میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ کیا، اور یہ جان کر میں بڑی حیران رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے گاؤں بھاگ گیا تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ زینب کی ماں نے مجھے پولیس کو اطلاع کرنے اور قانونی کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ مزید زینب کی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ حج پر چلی گئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا حج قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنے اسکول کی ساخت کو بچانے میں لگی رہیں۔ میری سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو ان سے سوال جواب کریں، بچوں کو اپنا دوست بنا کر رکھیں تاکہ بچے کھل کر آپ سے اپنی ہر بات کر سکیں۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے بھی نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں، ان کے ہر معاملے پر نظر رکھیں تاکہ وقت پر ہی آپ ہر اونچ نیچ سے آگاہ ہو سکیں۔ محترم ناظرین، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام والدین ایسے واقعات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔